اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل اعمال، فضائل رمضان، گزشتہ حدیث کا خلاصہ۔ فائدہ: اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی یعنی الگ تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنی کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو، جبریل علیہ السلام کی بد دعائیں اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زق دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے اور اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے۔ اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا۔ آج وقت ہے اور تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وضاحت کی پوچھ، نہ مال و متاع کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آئے اور نماز، روزہ، صدقہ سبھی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہو، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی سے مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیوں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت بیاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت راہگاہ دیکھے۔ دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بقدر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی ابھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کہ قیامت کی عدالت میں معاملات ضابطہ پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کو پیش کریں گے، امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خدابندی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیات ذیل میں تذکرہ ہے،
دوسری گواہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے، اور چوتھی آدمی کی اپنے اعضاء کی گواہی جس کے متعلق ارشاد ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا، سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیات کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں آپ ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہماری بد اعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے اور ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔